ویلکم بیک ناظرین، اور الحمدللہ اب ہم 8واں روزہ اپنا اختیار کر چکے ہیں، 8ویں روزے کی جانب ہم بڑھ رہے ہیں، اور ایک مرتبہ پھر اپنے سپانسرز کا شکریہ ادا کرنا چاہیں گے RKS پروڈکشن کی جانب سے، جنہوں نے اس سحری ٹرانسمیشن کو مکمل کیا اور اس کو آپ تک پہنچانے میں ہماری مدد کی۔ ہمارے سپانسرز میں شامل ہیں پاور ایگلز، جن کا کہنا ہے پاکستان اور مڈل ایسٹ کی نمبر 1 ٹیم کو آج ہی جوائن کیجیے اور گھر بیٹھے آن لائن ماہانہ روپے لاکھوں کمائیے۔ العابد ایجوکیشنل سوسائٹی، دی گریسفل گرامر ہائی اسکول، بولتی کتابیں، جاوید پبلشرز، ایکوا الیکٹرک، الغوثیہ حیدرآبادی یخنی پلاؤ، پراپرٹی کی دنیا میں اعتماد کا نام، ہب آف پراپرٹی، نیو ٹاؤن ڈیری، ہر پل تازہ چائے بائی اسپیکٹو، ری کول سیرپ بنانے والے، حیا نور ابایاز اینڈ ایسیسریز اور وائٹل ٹی۔ اس کے علاوہ آج کا جو وارڈروب ہے وہ خاتون بائی الماس جاوید ایسٹرن کلوتھنگ کی جانب سے اسپانسر کیا گیا ہے، تو تھینک یو سو مچ، تمام اسپانسرز کا بہت بہت شکریہ ادا کرنا چاہوں گی جنہوں نے ہماری اس ٹرانسمیشن کو ممکن بنایا۔ زبردست۔ اور اب ہم اپنے پسندیدہ کٹ سیگمنٹ کا آغاز کر رہے ہیں، اور جو کہ 2 دن سے نہیں ہو رہا تھا، اور ہوا بھی تھا تو اس دن شریم نہیں تھے تو ہمیں بالکل مزہ نہیں آیا۔ آج شریم ہمیں جوائن کر چکے ہیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ کیسے ہیں آپ؟ الحمدللہ میں ٹھیک ٹھاک۔ ہمیں تو بالکل مزہ نہیں آ رہا تھا، آپ کے بغیر سونا سونا لگ رہا تھا۔ آپ نے ہمیں مس کیا؟ جی میں نے بہت مس کیا آپ کو، میرا تو بہت دل چاہ رہا تھا۔ نہیں، شریم نے میسج بھی کیا تھا، شریم نے میسج بھی کیا تھا بالکل کہ وہ ہمیں مس کر رہے ہیں، وہ اپنے سیٹ کو بھی مس کر رہے ہیں۔ طبیعت تو میری بہت خراب چل رہی تھی، لیکن ابھی کافی بہتر ہوئی ہے، اللہ کا بہت کرم ہے۔ ہم نے دعائیں کی آپ کے لیے کہ جلدی سے شریم ٹھیک ہو جائے اور ہمارے پاس آ جائیں۔ لیکن میں آپ سے ایک بات پر ناراض ہوں۔ ہاں، کیوں؟ بولو بھائی، آپ نے شیف آپی کا بنایا ہوا قیمہ کھا لیا اکیلے اکیلے اور مجھے بتایا بھی نہیں۔ آپ نہیں آئے تھے نا، اس لیے، اور پھر روزہ بھی شروع ہو جاتا ہے تو ہم رکھ بھی نہیں سکتے تھے آپ کے لیے، آپ کیسے کھاتے؟ جی ہے نا؟ چلیں، ویسے میں تو مذاق ہی کر رہا تھا۔ مجھے معلوم ہے، اب آپ آ گئے نا، اب ہم روز مزے مزے کی ڈشز بنوا کے کھائیں گے شیف، ٹھیک ہے؟ چلیں اب آپ اپنے مہمانوں سے بات کیجیے۔ اب بڑھتے ہیں اپنے کڈ سیگمنٹ کی طرف۔ السلام علیکم دوستو، کیسے ہیں آپ؟ وعلیکم السلام۔ مائک اوپر کر کے بات کریں تاکہ شرائم کو آواز بھی تو جائے، بولیں آپ۔ وعلیکم السلام، ٹھیک ٹھاک ہے۔ ذیشان بھائی، پہلے سیگمنٹ شروع کرنے سے پہلے میں آپ کو ایک بات بتاتا چلوں۔ جی جی بولیں۔ جو ہمارے ساتھ دوست آئے ہیں اسٹوڈیو میں اس وقت، جو ہمارے ساتھ موجود ہیں، ان کے حوالے سے بولیں۔ پیرنٹس تو ہمارے لیے بہت سپورٹ کرتے ہیں، ہمیں پڑھاتے ہیں، بہت کچھ کرتے ہیں، لیکن کچھ ایسے ٹیچرز بھی ہوتے ہیں جو اپنے اسٹوڈنٹس کو بہت سپورٹ کرتے ہیں۔ تو آج جو ہمارے پاس اسٹوڈیو میں بچے موجود ہیں نا، تو وہ اپنے ٹیچرز کے ساتھ آئے ہیں۔ زبردست زبردست۔ جی، استاد کو بھی والدین کا ہی درجہ دیا گیا ہے جی۔ اچھا دوستوں، سب سے پہلے آپ مجھے اپنا نام بتائیں۔ میرا سلمان زارا۔ سلمان۔ اچھا، آپ ہمیں کیا سنانا چاہیں گے؟ یہ فلسطین کے بارے میں نظم۔ فلسطین کے حوالے سے نظم سنانا چاہیں گے وہ نا، ان کی آواز تھوڑی سی جی سنائیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہم ننھے مجاہد ہیں، کفار سے لڑتے، ہاتھوں میں لیے پتھر، ٹینکوں سے بڑھتے، ہاتھوں میں لیے پتھر، ٹینکوں سے بڑھتے، ہم ننھے مجاہد ہیں، کفار سے لڑتے، ہاتھوں میں لیے پتھر، ٹینکوں سے بڑھتے، ہاتھوں میں لیے پتھر، ٹینکوں سے بڑھتے، اس دور کے ایوبی اقصی کے سپاہی ہیں، ہم لوگ فدائی ہیں، باطل کی تباہی ہے، اس دور کے ایوبی اقصی کے سپاہی ہیں، ہم لوگ فدائی ہیں، باطل کی تباہی ہے، میدان میں جب اترے حالات پلٹتے، ہاتھوں میں لیے پتھر، ٹینکوں سے بڑھتے، ہم ننھے مجاہد ہیں، کفار سے لڑتے، ہاتھوں میں لیے پتھر، ٹینکوں سے بڑھتے، ہاتھوں میں لیے پتھر، ٹینکوں
سے بڑھتے. غیرت کا سبق ہم کو ماؤں نے پڑھایا ہے, ایمان پہ کٹ مرنا ہم سب کو سکھایا ہے. غیرت کا سبق ہم کو ماؤں نے پڑھایا ہے, ایمان پہ کٹ مرنا ہم سب کو سکھایا ہے. جیتے جرت سے عزت سے مرتے, ہاتھوں میں لیے پتھر ٹینگوں سے پھرتے, ہاتھوں میں لیے پتھر ٹینگوں سے بڑھتے. ہم ننھے مجاہد کفار سے لڑتے, ہاتھوں میں لیے پتھر ٹینگوں سے بڑھتے. ہم شیر مجاہد فاروق کے بیٹے, ہم لوگ فلسطینی اللہ کے چیتے. ہم شیر مجاہد فاروق کے بیٹے, ہم لوگ فلسطینی اللہ کے چیتے. پھر بن کے قیامت ہم دشمن پہ جبڑتے, ہاتھوں میں لیے پتھر ٹینکوں سے بڑھتے, ہاتھوں میں لیے پتھر ٹینکوں سے بڑھتے. ہم ننھے مجاہد کفار سے لڑتے, ہاتھوں میں لیے پتھر ٹینکوں سے بڑھتے, ہاتھوں میں لیے پتھر ٹینکوں سے بڑھتے. ماشاءاللہ صحیح عکس آپ نے پیش کیا کہ واقعی میں نہ ان کے پاس خنجر ہے, نہ تلوار ہے, نہ کوئی بندوق ہے, لیکن جذبہ ایمان ہے جس سے وہ لڑ رہے ہیں اور انشاءاللہ فاتح ہوں گے انشاءاللہ. کیونکہ کہتے ہیں کہ جب اللہ کی مدد آتی ہے تو پھر جتنی بھی بڑی ٹیکنالوجی ہو وہ سب تہس نہس ہو جاتی ہے, اور انشاءاللہ میرے رب کی مدد آئے گی اور سب دیکھیں گے کہ فلسطین آزاد ہوگا انشاءاللہ. جی شرائم. سبحان اللہ, ماشاءاللہ. اور آپ ہمیں کچھ اور بھی سنانا چاہیں گے کیا؟ جی میں آخر میں یہ کچھ الفاظ دہراتا ہوں. بسم اللہ. آج ہمارے فلسطین کے مسلمانوں پر اسرائیل نے ظلم کی انتہا کر دی. فلسطین کے مسلمانوں کو یرغمال بنایا, فلسطین کے مسلمانوں کو ظلم کی چکی میں پس رہے ہیں, مگر ہمارے حکمرانوں کے منہ پر خاموشی کا تالا لگائے. ہمارے مسلمان اتنے ظلم کے باوجود پھر بھی اسرائیلی مصنوعات کا بائیکاٹ نہیں کرتے. ہمیں چاہیے کہ اسرائیلی مصنوعات کا بالکل بائیکاٹ کرے اور اپنے فلسطین کے مسلمانوں کے لیے ہر فلور پر آواز اٹھائے اور اپنے دعاؤں میں یاد رکھے. ماشاءاللہ. اب بڑھتے ہیں دوسرے فرینڈ کی طرف. آپ ان کو مائک دے دیں. وعلیکم السلام. نام کیا ہے آپ کا؟ میرا نام عباس ہے. آپ ہمیں کیا سنانا چاہیں گے؟ ہم نے کو شری کا نظم. اچھا, آپ نعت سنانا چاہیں گے؟ جی بالکل. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. شکریہ. نعت پڑھیے. ہم نے آنکھوں سے دیکھا نہیں ہے مگر, ہم نے آنکھوں سے دیکھا نہیں ہے مگر, ان کی تصویر سینے میں موجود ہے, جس نے لا کر کلام الہی دیا ہو محمد مدینے میں موجود ہے. پھول کھلتے ہیں پڑھ پڑھ کے صلی علی, جھوم کر کہہ رہی ہے باد صبا, ایسے خوشبو چمن کے گلوں میں کہا, ایسے خوشبو چمن کے گلوں میں کہا, جو نبی کے پسینے میں موجود ہے. ہم نے آنکھوں سے دیکھا نہیں ہے
مگر ان کی تصویر سینے میں موجود ہے، جس نے لا کر کلام الہی دیا ہو محمد مدینے میں موجود ہے۔ ہم نے مانا کہ جنت بہت ہے ہنسی، چھوڑ کر ہم مدینہ نہ جائے کہیں، یوں تو جنت میں سب ہے مدینہ نہیں، یوں تو جنت میں سب ہے مدینہ نہیں، اور جنت مدینے میں موجود ہے۔ ہم نے آنکھوں سے دیکھا نہیں ہے مگر ان کی تصویر سینے میں موجود ہے، جس نے لا کر کلام الہی دیا ہو محمد مدینے میں موجود ہے۔ ماشاء اللہ ماشاء اللہ۔ اچھا ذیشان بھائی، اگر آپ کی اجازت ہو تو ایک نظم پیش کروں؟ آپ کو اجازت کی کہاں ضرورت ہے، ہم تو سننے کے لیے بےتاب ہے، سنائیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ٹہنی پہ کسی شجر کی تنہا بلبل تھا کوئی اداس بیٹھا، کہتا تھا کہ رات سر پہ آئی، اڑنے چگنے میں دن گزارا، پہنچوں کس طرح آشیاں تک، ہر چیز پہ چھا گیا اندھیرا۔ سن کر بلبل کی آہوزاری، جگنو کوئی پاس ہی سے بولا، حاضر ہوں مدد کو جانو دل سے، کیڑا ہوں اگرچہ میں ذرا سا، کیا غم ہے جو رات ہے اندھیری، میں راہ میں روشنی کروں گا، اللہ نے دی ہے مجھ کو مشعل، چمکا کے مجھے دیا بنایا ہے، لوگ وہی جہاں میں اچھے آتے ہیں جو کام دوسروں کے۔ شکریہ۔ اور ہمیں اس سے ایک سبق بھی ملتا ہے کہ ہمیں ایک دوسرے کی مدد کرنی چاہیے۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ، بہت خوبصورت۔ اب اور بالکل میں نے آج اس بچے میں جو جذبہ دیکھا نا، تو مجھے ابھی ایک نظم میں نے پڑھی تھی کل ہی، تو مجھے یاد آ گئی، چھوٹی سی 1 منٹ کی بات ہے، میں وہ ضرور شیئر کرنا چاہوں گی کہ ہمارے اور بھی ایسے ننھے مجاہد ہوں گے یقیناً، بالکل ایسے ہی ہے۔ ایسے بچوں کو دیکھ کے کچھ امید زندہ ہوتی ہے، ایسے مسلمانوں کو دیکھ کے، ایسے مرد مجاہد کو دیکھ کے کچھ امید زندہ ہوتی ہے۔ تو اسی حوالے سے یہ نظم ہے کہ امید ابھی کچھ باقی ہے، امید ابھی کچھ باقی ہے، ایک بستی بسنے والی ہے، جس بستی میں کوئی ظلم نہ ہو اور جینا بھی کوئی جرم نہ ہو، کیا بات ہے، وہاں پھول خوشی کے کھلتے ہوں اور موسم سارے ملتے ہوں اور سارے ہنستے بستے ہوں، امید ہے ایسی بستی کی جہاں جھوٹ کا کاروبار نہ ہو، جہاں دہشت کا بازار نہ ہو، جہاں جینا بھی دشوار نہ ہو اور مرنا بھی آزار نہ ہو، یہ بستی کاش تمہاری ہو، یہ بستی کاش تمہاری ہو، یہ بستی کاش ہماری ہو، جہاں منصف سے انصاف ملے، جہاں دل سب کے سب سے صاف ملیں، ایک آس ہے ایسی بستی کی جہاں بھوک سے روٹی سستی ہو۔ کیا بات ہے، کیا بات ہے۔ اور کہتے ہیں کہ جب آس امید ایسے بچے جگاتے ہیں تو پھر ہمیں بھی غم فکریہ آ جاتا ہے کہ ہم کہاں ہیں، ہم کہاں موجود ہیں۔ اور اسی کے ساتھ میں یہ ضرور کہوں گا جاتے جاتے، کیونکہ اب ہمارے جانے کا وقت آ گیا فائزہ، تو کڈس سیکشن ابھی ہمارا جو سیگمنٹ ہے وہ ختم ہوا۔ شرائم آپ کا بہت شکریہ، آپ دونوں کا بہت شکریہ۔ اور ہم جاتے جاتے صرف یہی بات کہ جذبہ تو جاگ جاتا ہے، اس پر ہم عمل پیرا کب ہوتے ہیں یہ ہم پر منحصر ہے۔ اور ساتھ ساتھ یہ کہتے ہیں کہ زندگی میں اگر ایک چیز کی امید آپ کی زندگی میں جاگ چکی ہے تو اس امید کو کبھی ٹھنڈا نہ ہونے دیں۔ کہتے ہیں کہ جب آپ ارادہ کرتے ہیں اور بسم اللہ پڑھتے ہیں تو اللہ غیب سے آپ کی مدد کرتا ہے۔ اسی کے ساتھ آج اس بزم سے اجازت چاہیں گے، اس امید کے ساتھ کہ زندگی نے وفا کی تو اب سے کل دوبارہ ملاقات ہوگی نویں سحری میں، اور پھر ایک دن بعد یہ جو عشرہ ہے یہ مکمل ہو جائے گا اور پھر ہم مغفرت کے عشرے میں شامل ہوں گے۔ جاتے جاتے صرف یہی بات کہ اپنی دعا میں مجھے، میری ٹیم کو، فائزہ کو، ہم سب کو یاد رکھیے گا، اور ہمارے جو 3 نونہال یا 9 مجاہد 3 عروبہ، سعد اور عثمان،
تینوں کے لیے خاص دعائیں، کیونکہ ہم اور ایک اور مجاہد جی سلمان، ہاں جی، جو کہ تصویریں نہیں کھینچتے تو پرابلم ہو جاتی ہے، جو لنک شیئر کر رہے ہوتے ہیں، اور ساتھ ہو عروبہ ہو یا عثمان ہو کہ ہم یہاں پر سنبھال رہے ہوتے ہیں پورا، بالکل ہم یہاں بیٹھے ہوتے ہیں تو وہ بیک اینڈ پہ کام کر رہے ہوتے ہیں، اور ساتھ کو تو کبھی کبھی ڈائریکٹر بھی کہہ دیتے ہیں ہم. تو یہ چیزیں ساری جو ہے وہ ایک ٹیم ورک ہے. راؤ کرامت کا بہت شکریہ کہ جنہوں نے ایک گلدستے کی طرح ہمیں باندھ کے رکھا ہے، اور جتنے بھی یہاں پہ کیمرہ مینز موجود ہیں، پی سی آر، ایم سی آر، جتنے بھی لوگ یہاں موجود ہیں، تمام سٹاف کا بہت بہت شکریہ کہ آپ لوگ موجود ہیں. تو ہم اس ٹرانسمیشن کو کرنے میں سفل ہوتے ہیں، اور اس امید کے ساتھ جاتے ہیں کہ کل واپس آئیں گے. اپنا اور اپنے پیاروں کا خیال رکھیے گا. میری اور فائزہ کی طرف سے اللہ حافظ. اللہ نگہبان. اللہ حافظ.